محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال. پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ شروع میں بالکل جہاں سے ہم نے کتاب الطلاق شروع کی تھی وہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے طلاق کنائی اور ایک ہوتی ہے طلاق رجعی. تحویل شریف لکھا تھا یا ترمذی شریف لکھا تھا؟ جی کیا کہا آپ نے؟ کیا جاتا ہے اعتداد شمار کرنے کے معنی میں، اس لیے کہ یہ صریح ہے اس معنی میں جو کہ اس کے مقصود ہے، یعنی شمار کرنا. فکانہ بمنزلتی ہی، لہٰذا یہ شمار کرنے کے قائم مقام ہوگا، یعنی استبرائی رحمت اور اعتدی دونوں ایک کے قائم مقام ہوں گے. وتحتمل الاستبراء، اور یہ اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے رحم کو پاک کر لے، اس کو طلاق دے سکے. اس معنی کے اعتبار سے، دوسرے معنی کے اعتبار سے طلاق نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کا ارادہ ظاہر کرے گا کہ میں تمہیں طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، دے نہیں رہا. وَأَمَّا الثَّالِثَ، بہرحال تیسرا، فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ، یہ لفظ انتی واحدہ کا جو لفظ ہے یہ احتمال رکھتا ہے کہ وہ صفت ہو محذوف مصدر کی. پھر اس کا معنی یہ ہوگا تطلیقتاً واحدتاً، انتی تطلیقتاً واحدتاً، تو تطلیقتاً یہ مصدر ہو جائے. فَإِذَا نَوَاهُ، جب اس نے اس کی نیت کر لی، جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَهُ، تو اور یہ غیر کا احتمال بھی رکھتا ہے. وَهُوَ، اور وہ غیر یہ ہے کہ أَن تَكُونَ وَاحِدَةً عِندَهُ، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تم اکیلی ہو، یا میرے میں صرف تمہیں یکتا سمجھتا ہوں، یا پوری قوم میں تم اکیلی اتنی پیاری ہو. وَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظ، جب احتمال رکھتے ہیں یہ الفاظ طلاق کے اور غیر طلاق کے، يحتاج فيه إلى النية، لہذا اس میں احتیاج ہے، ضرورت ہے نیت کی، اور نیت واقع نہیں ہوتی، اور یہ طلاق واقع نہیں ہوگی مگر ایک ہی. اور اس کی ایک طلاق واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انت طالق مقتضن او مزمن. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق جو ہوتی ہے، ہم نے اس سے کہا کہ طلاق صریح طلاق رجعی ہوگی، اس سے طلاق بائنہ نہیں ہوگی. کیوں بھائی طلاق بائنہ کیوں نہیں ہوگی، حالانکہ یہ الفاظ تو کنایا ہیں؟ تو کہتے ہیں کیونکہ انتی طالقن کا قول جو ہے یہ اس میں اقتضاءً موجود ہے پہلے دو میں، او مضمر، یا اس میں محذوف ہے، موجود ہے. مضمر کہتے ہیں چھپا ہوا ہے، جیسے انتی تطلیقتاً واحدتاً تیسرا لفظ. ولو کان مظہرن، اگر یہ الفاظ ظاہر ہوتے تو ایک ہی طلاق واقع ہونی تھی، اور جب یہ مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو لہذا بطریق اولا ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اب یہاں سے وفی قولی واحدۃ، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انتی واحدۃ میں مصدر یعنی طلاق جو ہے، طلاق کا مصدر یہ مذکور ہے، لہذا تین طلاقوں کی نیت کرنا بھی درست ہونا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک طلاق واقع ہوگی. تو ہم نے یہ کہا کہ جب اس نے واحدتاً کہہ دیا تو اب واحدتاً کا لفظ کہہ کر تین کی نیت کرنا درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیے وفی قولی واحدہ، اور خامن کا واحدہ کہنا، انصار المصدر مذکورن، اگرچہ مصدر مذکور ہے لیکن
وضاحت واحدہ کی جو وضاحت کی گئی ہے، ینافی نیت الثلاث، یہ تین کی نیت کی نفی کرتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ حضرات کا مذہب بھی ذکر کر رہے ہیں اور ان کا رد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر واحدتاً کا اعراب دیکھا جائے گا۔ اگر واحدتاً پر اگر نصب پڑھا جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ طلاق کی نیت نہ کی ہو۔ اور اگر واحدتاً نہ پڑھا جائے بلکہ واحدتن رفع کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر سکون کے ساتھ پڑھا انتی طالقن واحدہ، طالقن کا لفظ نہیں بلکہ انتی واحدہ، تا کے اوپر سے وقف کر لیا، سکون کر لیا، تو اب پھر نیت کا پوچھا جائے گا۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اور درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ عوام جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کا اتنا خیال نہیں کر سکتے، لہٰذا تینوں صورتوں میں اس کی نیت پوچھی جائے گی اور نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دیکھیے ولا معتبر باعراب الواحدہ، اور اعتبار نہیں کیا گیا واحدہ کے اعراب کا عام مشائخ کے نزدیک، یعنی جمہور مشائخ نے ان اعراب کا اعتبار نہیں کیا گیا، وہ صحیح اور صحیح مذہب اور صحیح قول یہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے لأن العوام لا یمیزون بین وجوہ الاعراب، عوام امتیاز نہیں کر سکتے اعراب کے طریقوں کے مابین۔ وبقیت الکنایات، باقی جو کنایات ہیں ان میں کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے ایک طلاق کی نیت کی تو طلاق بائنہ ہو جائے گی، تین کی نیت کی تو تین ہو جائیں گی، دو کی نیت کر لے تو پھر ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک کی نیت کرے یا دو کی نیت کرے، دونوں صورتوں میں ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اور اگر تین کی نیت کرے تو تین کی نیت کرنا بھی درست ہے۔ اور یہ الفاظ کون سے ہیں؟ بتہ، بتلا، بتہ اور بتلا کاٹنے کے معنی میں آتے ہیں۔ کہتا ہے انتی بتتن، تو میرے سے منقطع ہے۔ اچھا، اور دوسرا پھر آتا ہے حرام، یا پھر وہ کہتا ہے حبلو کی علی غاربی کی، تیری رسی تیری گردن پر ہے۔ والحقی باہلیک، اپنے گھر والوں سے مل جا۔ خلیتن، تو خلوت اختیار کر لے۔ وبریتن، تو بری ہے، میرے سے بری ہے۔ ووہبت کی لیاہلک، میں نے تجھے ہی تیرے گھر سرحت کی، اور میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ فارقت کی، میں نے تجھے اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ امرو کی بیدی کی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ وختاری، اپنے آپ کو اختیار کر لو۔ انتی حر، آپ آزاد ہو۔ تقنعی، تقنعی کا مطلب ہے کہ اپنے چہرے پر پردہ کر لو۔ تخمری، دوپٹہ اوڑھ لو۔ استبرئی، اور استبرئی، آپ پردہ کر لو۔ وغروبی، اور آپ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اخرجی، نکل جاؤ۔ اذهبی، کھڑی ہو جاؤ۔ قومی، کھڑی ہو جاؤ۔ ابتغی الازواج، خامین تلاش کر لو۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ نیت ضروری ہے، اور نیت اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ حالت ایسی ہے کہ طلاق کی بات چیت چل رہی ہے تو وہاں پر طلاق قضاءً واقع ہو جائے گی، یعنی اگر عدالت میں چلے جاتے ہیں، عدالت میں جا کر وہاں پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بیوی طلاق مانگ رہی تھی اور خامن نے اس کے جواب میں اس کو یہ الفاظ کہے ہیں، تو قاضی بغیر خامن سے پوچھے، اس کی نیت پوچھے بغیر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ الفاظ خامن نے کہے ہیں، تو جب یہ ثابت ہو جائے تو اس کی نیت اس کی جائے گی، بلکہ طلاق واقع کر دی جائے گی، طلاق کا حکم دے دے گا قاضی۔ لیکن اگر عام حالات ہیں، عدالت تک معاملہ نہیں گیا، تو پھر خامن سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔
تو اگر وہ کہتا ہے کہ اگرچہ طلاق کی بات چل رہی تھی لیکن میرا مطلب یہ نہیں تھا، تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ وقیت الکنایات، اور باقی کنایات جبکہ وہ نیت کرے طلاق، اذا نوا بھی طلاق، جبکہ وہ ان سے طلاق کی نیت کرے تو ایک بائنہ ہوگی، اور اگر تین کی نیت کرے تو تین ہوگی، اور اگر دو کی نیت کرے تو بھی ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ اور یہ ہوگا خامند کے اس قول کی طرح، یعنی کوئی بھی الفاظ ہوں لیکن بطور مثال کے چند الفاظ ذکر کر رہے ہیں۔ انتی بائن، آپ جدا ہو، وبتتن وبتلتن، آپ منقطع ہو، حرام، آپ حرام ہو، حبل کی علی غاربی کی، آپ کی رسی آپ کی گردن پر ہے، والحقی بأہلی کی، اور آپ اپنے گھر والوں سے مل جائیں، وخلیتن، اور آپ خلوت اختیار کر لیں، یا ایک ترجمہ انہوں نے اور بھی کیا ہے وہ آپ شرح میں دیکھ سکتی ہیں، وبریتن، اور آپ بری ہیں، وہ حبت کی لأہلی کی، اور آپ کو میں نے ہبہ کر دیا آپ کے گھر والوں کو، اور میں نے آپ کو آزاد کر دیا، اور میں نے آپ کو جدا کر دیا، اور آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وختاری، اور آپ اپنے آپ کو اختیار کر لیں، وانتی حرہ، آپ آزاد ہیں، تقنعی، آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، تخمری، اور اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیں، وستبرئی، اور آپ بری ہیں میرے سے، اور وغروبی، اور آپ دور ہو جائیے اور نکل جاؤ، اور اذهبی، چلی جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، خامن تلاش کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ الفاظ احتمال رکھتے ہیں طلاق کا اور غیر طلاق کا، لہٰذا ضروری ہے نیت کا ہونا، مگر یہ کہ حالت جو ہے وہ طلاق کے مذاکرے کی ہو، لہٰذا اگر حالت مذاکرہ طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً، اور واقع نہیں ہوگی اس کے اور اللہ کے درمیان، مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کر چکا ہو تو پھر اللہ اور اس کے درمیان بھی واقع ہو جائے گی۔ سوا بین حاضل الفاظ وہذا فیما لا یصلح ردا، یہاں سے مصنف کچھ مزید تفصیل بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ مصنف یہ فرما رہے ہیں یہاں سے کہ یہاں پر کچھ حالتیں الگ الگ ہیں، تفصیل اس کی یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق کی حالت میں بغیر نیت کے طلاق کو واقع کرنے کے بارے میں متن میں تمام الفاظ کنایہ کو برابر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو بغیر نیت کے جو طلاق واقع ہوتی ہے ان میں تمام الفاظ کو برابر کر دیا گیا ہے حکم میں، حالانکہ حکم میں یہ سب شریک نہیں ہیں، بلکہ صرف ان الفاظ میں طلاق کا حکم لگایا جائے گا جو الفاظ رد کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ رد کس کو کہتے ہیں؟ جواب دے رہا ہے خامن، اس کو روک رہا ہے چپ کرو۔ تو اب اس میں آپ تھوڑی سی تفصیل ہے وہ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں انسان کے جو حالات ہوتے ہیں نا وہ تین ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے رضامندی کی حالت، حالت مطلق، عام حالات جو ہوتے ہیں بندہ عام حالت میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق کی حالت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حالت غضب اور غصہ ہے، غصے کی حالت ہے۔ پہلا یہ کہ عام حالات چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ غصہ ہے، غصے میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کنایات کی بھی تین قسمیں، حالات بھی تین ہیں، کنایات کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پہلے وہ الفاظ، الفاظ کنایہ جو الفاظ جواب اور رد دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جواب اور رد کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی طرف سے جو طلاق کا سوال کیا گیا ہے یہ اس کا جواب دے رہا ہے، یعنی جواب کا کیا مطلب؟ اس کو طلاق دے رہا ہے،
اور رد کس طرح کہ اس کو کہہ رہا ہے چپ کر جا، میں تیرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، چپ کر جاؤ، تو یہ اس کے کلام کا رد ہو گیا۔ تو کچھ الفاظ کنایا تو ایسے ہیں جو جواب کا احتمال بھی رکھتے ہیں اور رد کا احتمال بھی رکھتے ہیں۔ نمبر دو وہ الفاظ ہیں جو جواب تو ہو سکتے ہیں لیکن رد نہیں ہو سکتے، اور نمبر تین وہ الفاظ جو جواب بھی ہو سکتے ہیں اور گالی بھی بن سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عام حالات میں ان الفاظ سے رضامندی کی جو حالت ہم نے کہی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، جس طرح عام حالت ہوتی ہے، تو عام حالت میں ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بغیر نیت کے طلاق نہیں بنے گا، یہ تو آپ کے سامنے واضح ہے۔ اور شوہر اگر نیت کا انکار کر دے تو اس کا انکار معتبر ہوگا، اور انکار معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں، لہٰذا دونوں میں سے ایک کو متعین کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت تھی ہی نہیں، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری حالت میاں بیوی کی جو ہوتی ہے وہ مذاکرہ طلاق کی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر خاوند کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی، حالانکہ دونوں میں مذاکرہ طلاق چل رہا تھا، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے وہ کون سے تھے۔ الفاظ ہم دیکھیں گے کہ الفاظ وہ ہیں جو جواب ہو سکتے ہیں اور رد نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جواب دے رہا ہے اپنی بیوی کو، طلاق کا سوال کر رہی ہے وہ، اور یہ اس کا جواب دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ میری یہ نیت نہیں تھی۔ تو ہم الفاظ کو دیکھیں گے اور الفاظ کا حکم لگاتے ہوئے طلاق واقع کر دیں گے۔ اور یہ جو الفاظ جو جواب کا احتمال رکھتے ہیں، رد کا احتمال نہیں رکھتے، وہ یہ ہیں 8 الفاظ ہیں: خلیۃ، بریۃ، بائن، بتۃ، حرام، اعتدی، امرو کی بیدی کی اختاری۔ اگر مذاکرہ طلاق چل رہا ہے اور یہ شخص یہ الفاظ 8 الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس صورت میں قضاءً یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے طلاق دی ہے، کیونکہ یہ الفاظ جواب کا احتمال تو رکھتے ہیں، رد کا احتمال نہیں رکھتے۔ بیوی کو خاموش نہیں کروا رہا، بلکہ بیوی کو اس کے طلاق کے سوال کرنے پر جواب دے رہا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے ان الفاظ سے جواب دیا، اور یہ الفاظ صراحتاً یہ بتا رہے ہیں کہ خاوند طلاق دے رہا ہے، لہذا قاضی جو ہوگا وہ ظاہر پر حکم لگائے گا، اور ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے دونوں کے مابین طلاق واقع کر دے گا۔ البتہ وہ الفاظ جو جواب اور رد دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، یعنی ابھی جو ہم نے الفاظ ذکر کیے وہ جواب کا احتمال رکھتے ہیں، رد کا نہیں، لیکن اگر وہ الفاظ جو جواب اور رد دونوں کا احتمال رکھتے ہیں تو اس میں شوہر کی مراد دیکھی جائے گی۔ شوہر کی مراد ظاہراً تو یہی پتہ چلتا ہے کہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اگر خاوند کہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو بھی تصدیق کی جائے گی۔ تصدیق قاضی اگر کرنا چاہے، قاضی کو لگے کہ یہ صحیح بول رہا ہے، تو پھر وہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اور وہ 7 الفاظ ہیں جو جواب اور رد دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اذهبی، اخرجی، قومی، تقنعی، اور تخمری، اغربی، استتری۔ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ طلاق کا احتمال بھی رکھتے ہیں اور غیر طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں، لہذا دونوں کی نیت دیکھی جائے گی۔ یہ 2 حالت ہوں گے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ غصے کی حالت میں ہیں دونوں، تو پھر اس کے تمام کے تمام جو الفاظ ہیں ان میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو نیت کی نہیں طلاق کی، تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ ان الفاظ میں رد کا بھی احتمال ہے اور گالی کا بھی۔ لیکن جو الفاظ صرف طلاق کا احتمال رکھتے ہیں، گالی کا احتمال نہیں رکھتے، اس میں
خاوند کے اس نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور وہ الفاظ جو صرف طلاق کا احتمال رکھتے ہیں، گالی کا احتمال نہیں رکھتے، وہ تین ہیں: اعتدی، اختاری، امروکی بیدی کی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غصہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ طلاق دے رہا ہے، لہٰذا جب نیت نہیں ہوگی تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بات تو ہماری ایک مکمل ہوگی کہ تین حالات، تین اقسام ہوتی ہیں حالات کی، اور تین اقسام ہوتی ہیں الفاظ کنایہ کی۔ یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کر رہے ہیں صاحب کتاب، کہ اگر حالت غضب میں خاوند نے کہا کہ میری تیرے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، تو اس صورت میں